بول رہا ہے تو جائے عدالت میں ہمارے خلاف درخواست دے دے کہ ہم نے غلط بیان الفی جمع کیا ہے. زرتاج گل صاحبہ کو بتائیں وہ گمراہ کرتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, اور لاشیں بھی آپ نے غائب کی. گمشدہ افراد ابھی تک واپس نہیں آئے اور آ کے ایوان میں ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں. بار لاشوں کا ذکر ہو رہا ہے, ہمیں نمبر بتا دیں کہ وہ 1200 ہے یا 12 ہے یا 10 ہے یا 11 ہے, کیونکہ ان کو خود نہیں پتا. اور یہ جو بار بار ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے, یہ جھوٹ تب بولا جاتا ہے جب آپ کو ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا ہوتا. یہ تو ناظرین کرام آج زرتاج گل اور عطا تارڑ میں شدید لڑائی ہو گئی قومی اسمبلی میں. تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. دار شفیق لونڈ جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق شہید ہو گیا, انیس ستی شہید جس کا مری سے تعلق شہید ہو گیا, عمران عباسی شہید جس کا ہری پور سے تعلق شہید ہو گیا, محمد الیاس شہید اور اکزئی جو کہ کوہاٹ سے تعلق ہے وہ شہید ہو گیا, ملک صدر علی شہید جس کا مردان سے تعلق شہید ہو گیا, محمد علی شہید جس کا 400 سے تعلق شہید ہے, عبدالرشید شہید قلعہ سیف اللہ سے اس کا تعلق سر شہید ہو گیا, احمد ولی شہید جس کا پیشین سے تعلق شہید ہو گیا, تاج الدین شہید 400 سے, عبدالقادر شہید ابتباد سے, طارق خان شہید شانگلہ سے, مبین ملک شہید جس کا تعلق سر ایبٹ آباد سے ہے. آپ سب کو موقع ملے گا, آپ یہ غیر جمہوری رویہ نہ رکھیں اسمبلی میں. آنریبل ممبرز ہے, آپ رولز کو وائلیٹ نہ کریں. اگر آپ نے بولنا ہے, اسی طرح آپ نے ایکسپریس کرنا ہے, تو پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. جی تارڑ صاحب کا مائک کھولے, دو منٹ کے لیے. تارڑ صاحب میں نے ٹائم دینا ہے ابھی. سر میں ادھر آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے بات کی پی آئی اے کے حوالے سے, تو قوم کو یہ مبارک ہو کہ پی آئی اے کی یورپ کی فلائٹس بحال ہوئی ہیں. اسی فلور آف دا ہاؤس ان کے آنریبل وزیر جناب غلام سرور خان صاحب نے پی آئی اے پہ بات کی, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں نیشنل کیریئر کے اوپر سوالات اٹھائے گئے اور پی آئی اے کی فلائٹیں بین کی گئیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس دور میں پی آئی اے کی فلائٹیں بحال ہوئی ہیں. انہوں نے جو جرم سرزد کیا تھا اس کا ازالہ کیا گیا ہے. تو یہ پی آئی اے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ان کے اپنے دور میں کیا معاملات ہوئے تھے. دوسرا, یہ جو کرم کا معاملہ ہے, اس میں اگر یہ علی امین خان سے رابطہ کر لیں, کیونکہ لا اینڈ آرڈر ڈیوالو سبجیکٹ ہے اور پروونشل سبجیکٹ ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہم اس کے لیے حاضر ہیں. لا اینڈ آرڈر ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اتنی بنتی ہے, مگر جب کرم میں لاشیں پڑی تھی تو اسلام آباد پہ لشکر کشی کی جا رہی تھی. کاش اس وقت کرم کا دورہ کیا ہوتا, کرم کے لا اینڈ آرڈر کو ایڈریس کیا ہوتا, تو آج یہاں پہ احتجاج کرنے کی نوبت نہ آتی. تو یہ فوکس کرنے کی بات ہے. اور بار لاشوں کا ذکر ہو رہا ہے, ہمیں نمبر بتا دیں کہ وہ 1200 ہے یا 12 ہے یا 10 ہے یا 11 ہے, کیونکہ ان کو خود نہیں پتا. اور یہ جو بار ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے, یہ جھوٹ تب بولا جاتا ہے جب آپ کو ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا ہوتا, اور آپ ایک بیانیہ بلڈ کرتے ہیں کہ یہ لاشیں, اگر یہ واقعہ اصل ہوتا تو یہ ایک نمبر پہ بات کرتے. ان کے 10 رہنما 10 نمبر نہ دیتے کہ جی اتنی لاشیں گری ہیں یا اتنی گری ہیں, کیونکہ یہ جھوٹ پہ مبنی بیانیہ تھا. اس لیے راہ فرار جو اختیار کی گئی اس سے بچنے کے لیے بار مختلف نمبر دیے جا رہے ہیں. اگر سچے ہوتے تو پوری پارٹی ایک نمبر پہ بات کرتی. بہت شکریہ. جی زرتاج گل صاحبہ آن پوائنٹ آف آرڈر. بول رہا ہے تو جائے عدالت میں ہمارے خلاف درخواست دے دے کہ ہم نے غلط بیان الفی جمع کیا ہے. زرتاج گل صاحبہ کو بتائیں وہ گمراہ کرتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, اور لاشیں بھی آپ نے غائب کی. گمشدہ افراد ابھی تک واپس نہیں آئے اور آ کے ایوان میں ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں. جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب. آج چونکہ 16 دسمبر ہے, اے پی ایس کے شہداء کے بارے میں بھی آج بات کرنی تھی. میرا تو یہ خیال تھا کہ جب یہ سیشن سٹارٹ ہوگا تو آپ اسپیکر صاحب, میں نے یہاں پہ جرنمنٹ موشن جمع کرائے اور میں نے یہ کہا کہ چونکہ ملک کے اندر ایسے سانحات, ایسے واقعات ہوئے ہیں, اس کے لیے ہمیں یہ روٹین کا ایجنڈا نہیں چلانا چاہیے. اور یہ جس طرح ہمارے ایم این ایز بول رہے ہیں, ہمیں اسی کے اوپر ہی بات کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی بزنس ایز یوزول اور قوم کے جو مسائل ہیں, اسپیشلی چونکہ یہ جو حکومت کے ابھی اس وقت ترجمان یا منسٹر چیخ رہے تھے, چونکہ انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا, 16 گھنٹے انہوں نے آپریشن کیا تھا, حاملہ خواتین کے منہ کے اوپر انہیں گولیاں ماری تھی, تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور سارے ثبوت دنیا کے سامنے تھے. اس کے بعد 26 نومبر کو اسپیکر صاحب 26 نومبر کو صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں
पूरे पाकिस्तान से लोग आए, वो निहत्ते लोग थे और वो वहां पे डी चौक में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ रहे थे। इन लोगों ने पीएमएलएन की हुकूमत है उनके ऊपर भी गोलियां चलाई। हम पूछ सिर्फ ये रहे थे कि गोली किसने चलाई है, उसके भी डिनाइल में चले गए। फिर ये एपीएस का वाकया हुआ, हमारे बच्चों को और हमारे टीचर्स को शहीद किया गया, ये चाहते कि कोई इसके बारे में बात न करे। स्पीकर साहब, इस सानेहात पे जो इन्होंने कहा ना अभी कि हम आपको डिनाइल, इन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि जी इनको तो पता ही नहीं कितने लोग हैं। मैं जरा इनको नाम पढ़ के सुनाती हूँ, ये जितने मर्जी सुमन बुकमन हो जाएं, फर्क तो इनको कोई नहीं पड़ना। मुझे पता है कि ये खैर से हुकूमत जो है 8 फरवरी को वोट चोर भी थी, इलेक्शन चोर भी थी, मैंडेट चोर भी थी, अब तो ये लाश चोर और कफन चोर भी हो गई है। ये जरा सुने स्पीकर साहब, सरदार शफीक लूंड जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक शहीद हो गया, अनीस सती शहीद जिसका मरी से ताल्लुक शहीद हो गया, इमरान अब्बासी शहीद जिसका हरिपुर से ताल्लुक शहीद हो गया, मोहम्मद इलियास शहीद और अगजई जो कि कोहाट से ताल्लुक है वो शहीद हो गया, मलिक सदर अली शहीद जिसका मर्दान से ताल्लुक शहीद हो गया, मोहम्मद अली शहीद जिसका 4 सदर से ताल्लुक शहीद है, अब्दुल रशीद शहीद किला सैफुल्ला से उसका ताल्लुक सर शहीद हो गया, अहमद वली शहीद जिसका पेशीन से ताल्लुक शहीद हो गया, ताजुद्दीन शहीद 4 सदा से, अब्दुल कादिर शहीद एबटाबाद से, तारिक खान शहीद शांगला से, मुबीन मलिक शहीद जिसका ताल्लुक सर एबटाबाद से है। अब सर ये इसको डिनाई करना चाहते हैं कि जी कोई शहीद नहीं हुआ। मैंने इनको जो है ये सर आप भी शाह हैं, हम सब मुसलमान हैं, हमारा जितना भी प्यारा कोई इस दुनिया से जब चला जाता है ना सर, हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं। वो हमारे लिए ना बहन भाई नहीं रहता, हमने उसका जनाजा पढ़ के मुसलमान होने के नाते उसको कब्र के नीचे मट्टी के नीचे देना होता है। सर ये तो इस कदर बेहिस हुकूमत है, इस कदर बेशरम बेहया हुकूमत है। सर सरदार शफीक खान लुढ़ के जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, 4 दिन तक सर उसकी लाश उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर पड़ी रही। ये फिर डेविड लिखवाते रहे कि नहीं इसका तो एक्सीडेंट के अंदर जो है ये चला गया दुनिया से। तो सर इन्होंने तो लोगों को दफनाने भी नहीं दिया, इस कदर डिनाइल क्या आंखें बंद करके खड़े हुए हैं। सर एक एक शहीद की कहानी अगर मैं आपको बताना चाहूं, इनको पता भी है कि नजरिया क्या होता है, इनको पता भी है कि बहादुरी क्या होती है, क्योंकि हमें तो पता है जब इनको पर मुश्किल वक्त आता है ये जूते छोड़ के लंदन भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं, जद्दा भाग जाते हैं। वो तो सर मेरा लीडर है, वो तो सर मेरा लीडर है, मेरे कारकुनान है, मेरे वर्कर हैं, जो सर यहाँ पे जात पात को छोड़ के सर नजरिए की खातिर डी चौक आए थे, डी चौक आए थे। और फिर सर इनके बेहिसी देखे हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजाक उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए शहीदों को भी सर इन्होंने शक किया। मैं तो समझती हूँ तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है कि अंधेरे में 12 घंटे सर इन्होंने बिजली बंद करके निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और आके यहाँ शेखियां मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। हर वक्त का डिनाइल। क्या सर इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, इन्होंने वापस हलकों में नहीं जाना, इन्होंने वोट नहीं लेना, या सर हर दफा इन्होंने कार की डिग्गी में बुरका पहन के बूट पॉलिश करके इन्होंने हुकूमत लेनी है। और सर वो कहते हैं ना बड़ी कि मुझसे पूछते हो कि करबला कैसी थी, जो मेरे वतन का हाल है बस ऐसी थी। जब हम सर किसी वाक़े से इनको ताल्लुक देते हैं तो फिर सर इनको मजहब याद आ जाता है, ये फिर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन सर हम यहाँ पे मेरा लीडर और हम लोग खड़े हैं सर, परसों से मैं इनका सर ये इनको मैं देख रहा हूँ कि इनकी सारी कुर्सियां खाली, ये समझते हैं कि हम कहीं छुप जाएंगे तो हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। सर सवाल तो हम इनसे करते रहेंगे। सवाल हमारा आज भी यही है डंके की चोट पे कि 26 नवंबर को निहत्ते लोगों के ऊपर डी चौक में आपने गोली क्यों चलाई, ये सवाल सर हम आपसे करते रहेंगे। अब सर हमने इनसे कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। अच्छा सर मुज़ाकरात पे मैंने देखा है हुकूमत कर रहा है सर, कोई सुल्तान राही बन गया है, कोई जग्गा बन गया है, लगता है सर कोई पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं। सर ऐसा अजीब एटीट्यूड है कि इसको तो हुकूमत कहना भी जायज नहीं है। मेरा लीडर सर 500 दिन से बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर काल कोठड़ी में, और सर मेरा लीडर जब काल कोठड़ी में सर उसको किसी से मिलने नहीं देते, एक्सरसाइज करने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते, अखबार नहीं देते, सर उसके बच्चों से उसको बात नहीं करने देते, आइसोलेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी सर
جب میرے لوگ, میری پارٹی کے لوگ شہید ہوئے تو سر میرا لیڈر اتنا میچور ہے, میرا لیڈر اتنا بہادر جدار ہے کہ سر اس نے تو اپنی ذاتی کوئی چیز بھی آپ سے نہیں مانگی. آپ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر بھی ہم ڈائیلاگ پہ, جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اس لیے ہم ڈائیلاگ کی انہوں نے کمیٹی بنا دی. اور ہم نے آپ کو کہا ہے سر ڈائیلاگ تو ہم ملک کے مفاد میں کریں گے, لیکن جو شہیدوں کی بات ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو آپ نے 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چورے کیا, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو میرے لیڈر سمیت بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہے سر, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور سر یہ جو آپ ترمیمیں یہاں پہ کرتے رہتے ہیں, ہمارے ایم این ایز کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کر کے اپنے مفاد کی, ویسے تو سر پورے ایوان میں ہمیں کوئی منسٹر یا فارم 47 والا وزیر اعظم نظر نہیں آتا. سر جس دن کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہاں پہ شب خون مارنا ہوتا ہے ان کے اوپر, تو سر تو ماشاءاللہ پھر بھیڑ بکروں کی طرح یہاں پہ سارے موجود ہوتے, لائن حاضر کر کے آنکھ کے نیچے جھکا کے سارے موجود ہوتے. تو سر جب میرے لیڈر نے ڈائیلاگ بات کی نا, تو یہ تو سمجھا ہماری شاید کوئی کمزوری ہے, ہماری میچورٹی ہے. آپ شیخیاں مار رہے ہیں, آپ میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہے, ورنہ تو پبلک جو پاور ہے آج بھی ہمارے پاس ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا اسپیکر صاحب, اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل 16 تاریخ کو پشاور کے اندر چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے جب تمام شہداء کے لیے وہاں پہ کلخانی رکھی, سولیڈیریٹی رکھی, تو وہ تو سر پورا جلسہ بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں میرا لیڈر جب آواز دے گا, ہر روز اس کے کہنے کے اوپر عمران خان کا نام لیتے ہوئے, پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے انشاءاللہ لوگ بار بار عمران خان کے کہنے کے اوپر نکلیں گے. اب سر میری صرف 2-3 ڈیمانڈ ہیں ان سے. سر میری ان سے ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ سر 9 مئی کی جو تسبیح ہے نا وہ پڑھنا چھوڑ دیں. ہر روز سر تسبیح پڑھتے ہیں 9 مئی کی, 9 مئی کا مدعا بھی سر انہوں نے بڑی کوشش کی ہمارے اوپر ڈال دیں. سر اس کا جو جس کو سزا دینی تھی وہ آپ نے دے دی, اور بے گناہ لوگوں کو آپ نے ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے. آج کل انہوں نے ایک اور بھی سر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کی بھی تسبیح پڑھنی شروع کی ہے. لیکن سر ہم ہر بار سرخرو ہو کے نکلیں گے. ایک تو سر یہ کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہمیں چاہیے. دوسرا سر ہمیں 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری چاہیے, کیونکہ سر آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں, آپ نے لاشوں کو غائب کیا ہے, آپ نے جو لوگ سر مطیع اللہ جان سمیت رپورٹر جتنے بھی لوگ سر پیمز ہسپتال میں یا پولیکلینک جن ہسپتال میں جا کے سر رپورٹنگ کر رہے تھے, انہوں نے اس کے اوپر بھی مقدمے ڈال دیے. اور ابھی بھی سر ہمارے کارکنان اس وقت غائب ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. تو سر میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کرایا جائے, ہمیں بتایا جائے. اور سر لاسٹ بات, تو دوستوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا سنا دی گئی, کل سنائی گئی سزا. اور مطلب پوری دنیا سے جو ہے وہ پریشر آ رہا ہے, پوری دنیا میں ایک جاگرسائی ہو رہی ہے. یعنی ایک ایسا انسان جس نے مطلب یہاں کے غریب بچوں کے لیے یونیورسٹی بنائی اور فری کی بنائی, اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس پہ کیسز کیے جا رہے ہیں. اور جو لوگ اپنے بچوں کے لیے جنہوں نے بنایا, جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے یہاں سے عوام کا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے, ان کو وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم اور یہ چیزیں ان کو یہ اس قسم کے عہدے سونپے گئے ہیں. تو یاد رکھیے گا وہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نظام نہیں چلے گا. تو جس طرح کا ظلم یہ کر رہے ہیں اس طرح سے تو نہیں چلتا. پھر عمران خان سے ڈیل مانگ رہے ہیں, NRO مانگ رہے ہیں. تو عمران خان کہہ رہا ہے جی کہ میں نے NRO نہیں دینا. اس سے پہلے یہ فیصلہ جو ہے وہ 3 بار مؤخر ہوا, اسی وجہ سے کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن عمران خان نے ڈیل نہیں کی. تو ویورز آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ ہمیں سپورٹ مل سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.